آپ کو بتاتی چلوں کہ جو گراوٹ اور تنزلی آج جو ڈیگریڈیشن دنیا بھارتی میڈیا میں دیکھ رہی ہے، اٹس میکنگ اے موکری آف اٹ سیلف، اٹس میکنگ اے موکری آف جرنلزم. ناظرین، 1998 میں اس وقت نہیں تھی کہ جب پاکستان نے بھارت کے ایٹمی ٹیسٹ کے جواب میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں تب جو شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز تھیں وہ کچھ یوں تھیں: پاکستان ایونز اکاؤنٹ with 5 nuclear tests. Pakistan retaliates with 5 nuclear tests. Pakistan settles the score with 5 nuclear tests. Because I guess تب صحافت زندہ تھی، تب جرنلزم ادھر آزاد تھی. پاکستان اپنے آپ کو اس کھیل سے ایک فیشسٹ رجیم اور ایک فیشسٹ جس کی ایسا نیبر جس کی آنکھوں اور منہ پہ خون چڑھا ہوا ہے، اس سے کیسے نمٹے گا، ماضی کی طرح مستقبل میں کیسے محفوظ رکھے گا اپنے آپ کو. اور شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کیا بندوبست، ہم لوگ جو بندوبست کر رہے ہیں وہ کیا بندوبست ہے، بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. احسن صاحب، لمیٹڈ وارز ہم نے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم نے ایک نئی قسم کی آل ٹوگیدر ایسکلیشن ابھی دیکھی ہے، جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان یور ہارٹ لینڈ اربن ایریاز میں، حتیٰ کہ آپ کے نور خان ایئر بیس تک، پنڈی، لاہور، ان دا ہارٹ آف اربن ایریاز بھارت پہنچا. اینڈ دین آف کورس وی ریٹیلیٹڈ ان کائنڈ، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ایسکلیشن لیڈر پہ ایک بڑی خطرناک ترین حد تک یہ بھارت چلا گیا، گیون کہ ورنہ عمومی طور پہ، روایتی طور پہ آپ کا ایک میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ دونوں نیوکلیئر آرم نیشنز کو ایٹ بے رکھتا ہے. بٹ ادھر جو سرکار ہے وہ تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. آج بھی مودی نے کہا ہے کہ کل سے موک ڈرل شروع ہو رہی ہیں بھارت کے اندر. سر، یہ گجرات، پنجاب اور راجستھان اور مقبوضہ کشمیر میں موک ڈرلز کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو اس وقت انڈیا کی لیڈرشپ کر رہی ہے، اٹ از اے پاتھ آف آئی تھنک ڈسٹرکشن ناٹ اونلی فار انڈیا بٹ فار ساؤتھ ایشیا. پاکستان کی جو صلاحیت ہے، اگر ہندوستان میں ان کے وزیر اعظم یا ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکیں گے، ان کی بھول ہے. اگر وہ ہمارے 4 آنے کا نقصان کریں گے، ہم ان کے 8 آنے کا نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو دس از اے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن فار دس ریجن. ناؤ وار بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس از ناٹ این آپشن. لہٰذا ابھی ایک جو لمیٹڈ وار کی ہے اس کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایون دیٹ از ناٹ این آپشن. تو اب اگر وہ یہ اپنا ریٹورک رکھیں گے اور لوگوں میں اس قسم کے عزائم رکھیں گے، بالآخر اس کا خود ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی مسٹ کمپلیمنٹ دا فور سائٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح، کہ جنہوں نے آج سے 77 سال پہلے، 80 سال پہلے، 90 سال پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہاں پر ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور اس خطے میں مسلمانوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے ایک علیحدہ وطن لازمی ہے. اور آج یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں اس قسم کی انتہا پسند پالیسیوں سے بچایا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والی اقلیتیں، جس میں مسیحی بھی ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، جس میں لو کاسٹ کے لوگ بھی ہیں، وہ سب آج جس قسم کے سلوک سے گزر رہے ہیں، پاکستان نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے. سر، تب کے سائنسدان رفیع محمد چودھری کو انگیج کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے. تب آپ کے آسٹریلین سائنسدان نے خط لکھ کر ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ خطہ ایوالو ہوگا. سو آئی تھنک کہ کنسٹرکٹیولی آپ کی اسٹارٹنگ فرام قائد اعظم محمد علی جناح، ایوری گورنمنٹ ان دس کنٹری اینڈ ایوری آلسو آئی فیل کہ ہر ادارے نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے. اینڈ اٹس اے لیگیسی آف دا انٹائر کنٹری آئی فیل. مگر گیون دیٹ سر، یہ آج دا نیو نارمل جو سیٹ ہو گیا ہے مودی کے بہاف پہ، وہ ایکچولی بہت پریشان کن ہے. نیو نارمل از 10 مئی. نیو نارمل از کہ اگر ہندوستان ہمیں ایک تھپڑ مارے گا، ہم اسے ایک موقع ماریں گے. اس کے لیے ہندوستان کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب بجائے یہ کہ ہم اس خطے کو میزائلز کی اور ٹیٹ فار ٹیٹ ڈسٹرکشن کی ریس میں ڈالیں، یہ خطہ دنیا کے سب سے زیادہ انز کے اندر ہے. انز کا مطلب ہے ان ایجوکیٹڈ، ان ہیلدی، ان ہاؤسڈ، ان فائنینسڈ. جتنے بھی آپ پاورٹی کے ڈائمنشن لیں گے، ساؤتھ ایشیا is now beginning to lag behind even ہر انڈیکیٹر پہ. We are the hotbed of all these indicators. Absolutely. تو لہٰذا اس وقت تو ہمیں ترقی کی جنگ کرنی چاہیے. اچھا، ایک بات آپ نے کہا کہ تھپڑ کا جواب مکے سے اب دیں گے. یہ نیو نارمل ہمارا ہے which we have said, sir. And I want to ask you, sir, یہ نیو نارمل جو ہے is this led by جو عسکری قیادت ہوتی ہے یا از دس لیڈ بائی دا سویلین لیڈرشپ؟ بیکاز ایک اوور ویلمنگلی تنقید یہ ہوئی کہ میاں صاحب و مریم نے نہیں بات کی، مودی کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، فور فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا، اینڈ اٹ واز آل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب.
سب سے بڑی جو پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اس میں دیگر عوامل ہیں, ٹیکنالوجی کی کیا صلاحیت تھی, ہمارے دفاعی اداروں کیا تھی. ون آف دا critical success factors was on Pakistani side we had perfect fusion. Synchronization. Fusion between political and military leadership, fusion between military institutions. تو جس قسم کی ہارمنی, جس قسم کی انٹیگریشن پاکستان میں تھی شاید انڈیا میں اس کی نہیں تھی, اور دیٹ از واٹ از کالڈ پازیٹیو سینرجی. تو لہٰذا یہ ایک جوائنٹلی اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ, سب نے ایک ٹیم بن کے کام کیا, اور ود ان ملٹری, آرمی, نیوی, ایئر فورس, انٹیلیجنس کے ادارے. Is this by chance احسن اقبال صاحب؟ بیکاز آپ کا ایک طویل ترین سیاسی تجربہ رہا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا تو ایسا ہوتا, یا یہی وزیر اعظم اور یہی آرمی چیف نے انشور کیا ہے this perfect synchronization that you speak of? I must give credit to both. کہ پرائم منسٹر جو ہیں he also believes in harmony, اور جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں ایک کلیکٹیو کمپٹنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی ایک ویژن, اور بڑے ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے, اور وہ سیاسی قیادت کو عزت دیتے ہیں, اپنے ادارے کا بھی احترام رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ تھا کہ اس موقع کے اوپر ایسی قیادت تھی پولیٹیکل سائٹ پہ بھی اور عسکری سائٹ کے اوپر بھی, کہ جو دونوں اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ضرورت ہے پاکستان کی کہ تمام ادارے اور پورا ملک, ہول آف نیشن مل کر اس وقت کام